حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت چونکہ سب جہانوں کے لیے عام ہے، تو اس رحمت کا فیض صرف مسلمانوں کو نہیں دیا، تو رحمت مصطفیٰ کا فیض عام بھی مسلم و غیر مسلم تمام نسل بنی آدم کو پہنچ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور حساب و کتاب ابھی شروع نہ ہوا ہوگا اور پورا عالم انسانیت پریشان ہوگا، تو آقا علیہ السلام شفاعت عظمیٰ کے ذریعے حساب و کتاب کو جلد شروع کرا کے اپنا یہ فیض عام اس وقت قیامت میں بھی شفاعت عظمیٰ کی شکل میں پوری کائنات انسانیت کو بانٹیں گے۔ اب ہم چونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح اس زمانے کے لیے زندہ و تابندہ تھا، وہ فیض آقا علیہ السلام کا آج کے دور کے لیے بھی اور قیامت تک ہر دور کے لیے اور قیامت کے دن اور بعد از قیامت جنت میں بھی اسی طرح زندہ و تابندہ اور جاری و ساری ہوگا۔ اب فرق ایک ہے، یہاں سے اس مضمون کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جو حیات ظاہری کا دور تھا، جس کو ہم ولادت باسعادت سے لے کر بعثت تک 40 برس کہتے ہیں، اور پھر اعلان نبوت یا بعثت سے لے کے وصال مبارک تک بقیہ 23 برس، یہ جو دور تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ایک الگ شان کے ساتھ جاری تھا۔ اب یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہر کوئی تھا آقا علیہ السلام کو، جو حضور علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ بھی دیکھتے تھے اور جو نہیں مانتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے۔ جو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے انہیں بھی دیکھنے کی اجازت تھی، یہ بات بڑی خاص کہنے والا ہوں، تکنے کی انہیں بھی اجازت تھی، ان سے چہرہ مصطفیٰ چھپایا نہیں گیا تھا۔ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، کفار و مشرکین مکہ بھی دیکھتے تھے، بھلے ایمان نہیں لائے، دشمنی کرتے رہے، عداوت کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، مگر اللہ رب العزت نے ان کی ظاہری آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو چھپایا نہیں، دیکھتے تھے، مانتے پہچانتے نہیں تھے، اور جو مان گئے، پہچان گئے، مومن ہو گئے، صحابہ کرام قرار پائے، وہ بھی دیکھتے تھے، مگر ان کے دیکھنے کی شان مختلف تھی۔ ان کو پھر آقا علیہ السلام کا فیض بھی ان کی حالت ایمانی کے رتبے، درجے اور حیثیت کے مطابق ملتا تھا۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرما گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال یاد رکھ لے، فقط پردہ فرما جانا ہے، آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب پردہ فرما ہو گئے تو آپ روضہ اطہر میں آرام فرما ہو گئے۔ پہلے گلی کوچوں میں چلنا بھی تھا، گھر والوں کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی تھا، ان کے ساتھ سفر و حضر بھی تھا، غزوات اور سرایا بھی تھے، اور دیگر معاملات بھی تھے، ان کے ساتھ مجالس بھی تھیں، صحبتیں بھی تھیں۔ چونکہ حیات ظاہری تھی تو ظاہری حیات کے سارے تقاضے پورے ہوتے تھے۔ جب وصال فرما گئے تو یہ امور جن کا تعلق ظاہری بشری ظاہری حیات کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہری جسمانی بشری زندگی کے تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جسمانی ظاہری زندگی کے احوال اور معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بدل گئے۔ آپ جسمانی طور پہ قبر انور اور روضہ اطہر میں آرام فرما ہو گئے۔ اب وہ
جسمانی طور پہ چلنا پھرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، غزوات میں شرکت کرنی، سفر و حضر میں شرکت کرنی، وہ نہ رہا۔ جسمانی اعتبار سے آقا علیہ السلام آرام فرما ہو گئے، مگر امت کے ساتھ تعلق اور امت کی احوال پرسی اور ان کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے کائنات میں جہاں چاہیں آنا جانا بھی رہا، دیکھنا بھی رہا، امت کی باتوں کو سننا بھی رہا، امت کے ایک ایک فرد کا آگے تفصیل آئے گی، اس کے اعمال و احوال کا تکنا بھی رہا، امت کی پکار سننا بھی برقرار رہا، ان کو جواب دینا بھی برقرار رہا، ان کو خیرات دینا بھی برقرار رہا، فیض سے نوازنا بھی برقرار رہا، مگر یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی طور پہ یہ عمل شروع ہو گیا۔ قبر انور میں آپ کی حیات جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ آپ جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں، حیات ہیں روضہ اطہر میں، اور روحانی طور پر بھی زندہ اور حیات ہیں روضہ اطہر میں، بلکہ آپ کی حیات پاک، آپ کا فیض، آپ کے درجات، آپ کے رتبات، آپ کی عنایات، آپ کی کرامات، وہ ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ لہذا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات ظاہری میں بھی ہر بات کا لمحہ پہلے لمحے سے آپ کے رتبے اور درجے کو اونچا کرتا جاتا تھا۔ ہر روز آقا کی شان پچھلے روز سے اونچی ہوتی، ہر رات آقا کی عظمت پچھلی رات کی عظمت سے بلند تر ہو جاتی، اور پوری 63 برس کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت مسلسل درجے اور رتبے اور شان میں اور عظمت میں ارتقا پذیر تھی۔ لمحہ لمحہ درجہ آپ کا بلند ہو رہا تھا۔ اس کی ایک دلیل تو میں نے آیت کریمہ کوٹ کر دی نا، کہ آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، مگر کسی کو اگر یہ مغالطہ ہو کہ شاید اس کا اشارہ عالم آخرت کی طرف ہے، کہ آخرت میں آپ کی آخرت اس دنیا سے بہتر ہوگی، کسی کو یہ مغالطہ ہو تو بحث میں نہیں پڑتا، اس پر اس سے زیادہ صریح اور قطعی اور صریح دلیل آیت الصلاۃ ہے، جب اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ محبوب آپ پر درود پڑھتے رہتے۔ تو اللہ تعالی جب ہر لمحہ ہمیشہ حضور پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے درود پڑھتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ حضور کی شان کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کی عظمت کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کے درجے رتبے کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کو اپنی ذات کے قریب تر کرتا رہتا ہے، حضور ہر لمحہ خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر لمحہ حضور کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت کریمہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر لمحہ اللہ حضور کے ذکر کو بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے۔ جب حضور کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہے ہر لمحہ، تو اس کا مطلب ہے ہر لمحے حضور کی شان بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو حضور کی جب ہر لمحہ شان بلند ہو رہی ہے، تو جب اللہ نے شان بلند کرنا شروع کی تو آقا علیہ السلام اس وقت نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز کیا تھا۔ تو نبی اور رسول کا درجہ پہلے ہی ساری کائنات انسانی میں سب سے بلند ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام تو سب رسولوں سے بلند تھے۔ تو گویا عالم خلق اور عالم انسانیت اور عالم جن و ملائک اور عالم مقام میں
جو سب سے بلند ترین مقام ہے، آقا علیہ السلام پہلے ہی اس پر فائز تھے، پھر اس بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر حضور کے ذکر و شان کی بلندی کا عمل شروع ہوا، تو وہ جو پہلے ہی بلند ترین تھا، جس سے اوپر بلندی کا کوئی مقام نہ تھا، وہاں سے پھر اللہ نے حضور کو مزید بلند کرنا شروع کیا، اتنا بلند کیا کہ عالم خلق میں بلندی کا کوئی مکان نہ رہا، عالم لا مقام میں بلندی کا کوئی مکان نہ رہا، نہ مقام ہے نہ لا مقام ہے، بلندی کا تصور جہاں ختم ہو گیا، وہاں ذات مصطفیٰ کو اللہ نے پہنچایا، اور صرف وہی مقام سمجھ آتا ہے جہاں تک حضور کو اللہ رب العزت نے پہنچایا کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، کمان عبدیت بندگی کی کمان اور کمان الوہیت، بس ادھر مصطفیٰ بندگی کے کمان کے طور پہ تھے، ادھر بارگاہ صمدیت تھی جو مظہر تھی، نمونہ تھی اس کی شان الوہیت کا، تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر پہنچایا جس سے اوپر صرف بارگاہ صمدیت، بارگاہ الوہیت، بارگاہ ربوبیت اور بارگاہ احدیت ہے، اس بارگاہ احدیت میں اور مصطفیٰ کی شان عبدیت اور رسالت میں درمیان میں کوئی حد فاصل نہ تھی، بس وہ خدا یہ مصطفیٰ، تو آقا علیہ السلام کو اتنی بلندی عطا کر دی، جب اتنی بلندی عطا کر دی پھر کس طرح کہ وہ مسلسل درود پڑھ رہا ہے حضور پر، اور درود کا معنی ہے کہ ہر وقت حضور کی شان کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے، حضور کو اپنا قرب اور زیادہ سے زیادہ دیتا جا رہا ہے، اور حضور کے ذکر کو اونچا کرتا چلا جا رہا ہے، اور حضور پر اپنی لطف اور کرم اور عنایت کا اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اور بلندی کتنی ہے اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی الوہی قوت کا اندازہ لگا سکے، جو اللہ رب العزت کی الوہی طاقت کا اندازہ لگا سکے کہ اس نے کتنا بلند کیا، جو اللہ کے بلند کرنے کو سمجھ سکے وہی سمجھ سکے گا کہ مصطفیٰ کتنا بلند ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ حضور کی شان کو بلند کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ تو حیات ظاہری کی صرف بات نہیں، وصال کے بعد آج 15 صدیاں گزر گئیں اور آج بھی اللہ کا درود حضور پر قائم و دائم ہے اور جاری و ساری ہے، ہر لمحہ ہر ساتھ اللہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا جا رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے رہنا اب بھی 1500 سال سے جاری، قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو وہ حدیث صحیحہ آگے آئیں گی، حضور کی ذات پر اب بھی درود اللہ رب العزت بھیج رہا ہے، یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو آپ کے شاید سمجھ نہ آ سکے، اللہ پاک تو ہر لمحہ ان پر بھی درود بھیجتا ہے جو مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں، جو آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ پاک ہر لمحہ ان پہ بھی درود و سلام بھیج رہا ہے، تو جو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والوں پر درود پڑھے وہ مصطفیٰ پہ درود کتنا پڑھتا ہوگا۔ اب یہ جو عمل ہے یصلون علی النبی، تسلسل اور استمرار کے ساتھ حضور پہ درود اللہ کا پڑھنا، یہ حضور کے درجے اور رتبے کو بلند کرتا ہے۔ جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب اس کا اگلا نقطہ سمجھیے، اگلا نقطہ وہ یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ مسلسل درود بھیج رہا ہے اور آقا علیہ السلام کی شان کو بلند کر رہا ہے، تو حضور کی شان کے مسلسل بلند ہوتے رہنے سے ایک بات سوچیں، کیا آقا علیہ السلام کی روحانیت بھی ہر لمحہ اللہ کے حضور پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا یا نہیں؟
بولیے یہ کیسی بات ہے کہ اللہ ہر وقت حضور کو پر درود بھیجے، حضور کی شان بھی بلند کرے، حضور کا ذکر بھی بلند کرے، حضور کا رتبہ بھی بلند کرے، قربت بھی بلند کرے، ہر شے بلند ہوتی رہے مگر حضور کی روحانیت بلند نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بولیے. تو ساتھ روحانیت بھی بلند ہو رہی ہے ہر لمحہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام کی رفعت ذکر کے ساتھ اور اللہ کی مسلسل حضور پہ درود پڑھتے رہنے کے ساتھ اور حضور کی شان بلند ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ السلام کی روحانیت بھی ہر لمحہ پہلے سے اور قوی ہو رہی ہے، پہلے سے اور قوی ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 1500 سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کی روحانیت کو اور روحانی فیض کو زیادہ قوی سے قوی تر کرتا چلا جا رہا ہے. تو جب روحانیت پہلے سے زیادہ قوی ہو رہی ہے تو فیض کا عالم کم ہوا ہوگا یا اور بڑھتا جا رہا ہوگا؟ بولیے. تو آقا علیہ السلام کے فیض کا عالم اور بڑھتا جا رہا ہے. تو جب حضور کی روحانیت قوی تر ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے مسلسل فیض کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آقا علیہ السلام کا فیض بھی بڑھتا جا رہا ہے. سو آج 15 صدیاں بیتنے کے بعد آقا علیہ السلام کے فیض میں نہ کمی آئی ہے، نہ کبھی آئے گی، نہ آ سکتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے فیض کے پیچھے، آقا علیہ السلام کی روحانیت کے پیچھے، آقا علیہ السلام کی روحانی قوت کے پیچھے اللہ رب العزت کے مسلسل درود کی قوت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی قوت ہے، ورفعنا لک ذکرک کی قوت ہے ہر وقت، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی قوت ہے. تو چونکہ اللہ رب العزت بہت سی جہتوں سے حضور کی قوت کو، روحانیت کو، شان کو، طاقت کو بڑھاتا جا رہا ہے مسلسل، اس لیے میرے آقا کا فیض 1500 سال گزرنے کے بعد نہ کم ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فیض کئی گنا اور بڑھ چکا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا بڑھتا جائے گا کہ جب قیامت آئے گی تو آقا علیہ السلام کی شان اتنی مزید بلند ہو چکی ہوگی کہ رب کائنات حضور کو مقام محمود پر بٹھاتے ہوئے عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ کرسی مصطفیٰ لگوائیں گے. اور اللہ پاک جب قیامت کے دن کا فیصلہ فرمائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کے عدالت الہیہ میں مہمان خصوصی بنا کے بٹھائے جائیں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی قوت اور آپ کا فیض اتنا بلند ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا فیض امت کے ہر فرد کے لیے آج بھی زندہ ہے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی قوت اور آپ کا فیض اتنا بلند ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا فیض امت کے ہر فرد کے لیے آج بھی زندہ ہے. ہماری ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتے اور نظر ہمیں نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے فیض میں کمی آ گئی ہے. ہماری نگاہیں اس قابل نہیں کہ دیکھ سکیں. اب میں اس نقطے کو احادیث نبوی کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں. یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے کی اور اس کے اوپر زمانے کی کوئی قید نہیں لگائی. فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ پاک کی یہ شان ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کی امت پر عذاب بھیجے درآں حالے کہ آپ ان کے اندر ہوں. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ شان دی ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ حضور ہمیشہ قیامت تک امت میں رہیں گے، امت میں رہیں گے.
ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے خود کو دور کرتے رہیں تو الگ بات ہے. آقا علیہ السلام ہم سے نہ دور تھے نہ دور ہیں نہ کبھی دور ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں. اس آیت کریمہ نے جانوں سے زیادہ قریب ہونا آقا علیہ السلام کا، یہ صرف مکہ اور مدینہ کے 23 سالوں کے لیے یہ آیت نہیں اتری. یہ بات سمجھنے والی، یہ صرف مکہ مدینہ کے 23 سالہ دور میں رہنے والے مسلمانوں اور صحابہ کرام کے لیے صرف نہیں اتری، صحابہ کے لیے نہیں. کہا اولا بالمؤمنین، جو ایمان والے ہوں گے قیامت تک ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں. تو جان کے قریب کیوں کیا، اور جان سے عزیز تر محبوب تر اور جان کے قریب تر کیوں کیا؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہر مومن کی جان کو یکساں پہنچ رہا ہے. اب یہ الگ بات کہ لینے والا اس قابل ہے کہ وہ لے یا نہیں. اب میں ایک بات شروع میں کہی کہ آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری میں فرق یہ تھا کہ ہر کوئی دیکھتا تھا، مومن و کافر ہر کوئی دیکھ سکتا تھا. یہاں تک تو آپ نے بات سنی اور سمجھی. کہ اب موازنہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں یہ شان تھی کہ ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، ہر کوئی اس آنکھ سے دیکھتا تھا. اب جو زندہ تعلق ہے تو کیا اب ہر کوئی آقا علیہ السلام کو اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اس نقطے کا جواب ہاں، اب بھی وہ شان ہے. مگر فرق کیا ہے؟ اب چونکہ آرام فرما ہے آقا علیہ السلام عالم برزخ میں، قبر انور میں، پہلے آرام فرما ہوتے باہر زمین پر. اب آقا علیہ السلام قبر انور میں رہائش پذیر ہے، میں کہوں گا روض اطہر میں. تو اس وقت زمین پر تھے تو زمین پہ چلنے والے ہر کوئی دیکھتے تھے، مسلمان تھا یا غیر مسلم، ہر کوئی دیکھتا تھا. اب چونکہ خود آقا علیہ السلام کی قیام گاہ اور آرام گاہ زمین کے نیچے قبر انور میں ہے، لہذا وہی قانون جاری کیا. اب جب آپ قبر میں جائیں گے، مومن ہے یا غیر مومن، مسلم ہے یا کافر، ہر کوئی قبر میں جاتے پہلی شام بے نقاب مصطفیٰ کو دیکھے گا. آپ اس نقطے کو سمجھیں. اس وقت آقا علیہ السلام زمین کے اوپر رہتے تھے، سو زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے مسلم غیر مسلم سب دیکھتے تھے. کوئی مانے یا نہ مانے، دیکھنے کی اجازت ہر ایک کو تھی. یہ اس کا نصیب کہ پھر نہیں مانتا کوئی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام برزخ میں اور قبر انور میں آرام فرما ہے، لہذا وہی اصول لاگو ہوگا. جس دنیا میں حضور آرام فرما ہوں گے، جو دیکھنے والا اس دنیا میں پہنچے گا تو وہ اسی طرح دیکھے گا. پہلے اس عالم دنیا میں تھے تو عالم دنیا کے سب لوگ دیکھتے تھے. اب آقا علیہ السلام چونکہ قبر انور میں ہیں، وہ برزخ کا عالم ہے، عالم برزخ. اب آقا کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہمیں عالم برزخ میں جانا پڑے گا. آپ میری بات کو سمجھیں، عالم برزخ میں جانا پڑے گا جہاں آقا آرام فرما ہے. جب ہماری موت واقع ہوگی اور ہم موت کے دروازے سے گزریں گے اور قبر میں داخل ہوں گے، تو چونکہ اب قبر کی دنیا ہے تو اب ہر شخص، مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے بغیر، ہر شخص کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا. اور قبر میں مسلمان بھی دیکھے گا آقا علیہ السلام، اور غیر مسلم کافر و منافق بھی دیکھے گا. جیسے ابو جہل ابو لہب بھی دیکھتا تھا، اور شہر مدینہ کے منافق بھی دیکھتے تھے، اور مومن ابو بکر عمر عثمان و علی بھی دیکھتے تھے. نگاہ ہر ایک کی جدا تھی. ابو بکر عمر عثمان و علی دیکھتے تو پہچان اور معرفت کی نگاہ سے دیکھتے، منافق اور کافر دیکھتے تو معرفت سے محروم نگاہ سے دیکھتے. یہی قاعدہ کلیہ قبر میں بھی ہوگا. آقا علیہ السلام کو قبر کی پہلی شام ہر شخص دیکھے گا، خواہ مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، دکھایا ہر ایک کو جائے گا، تاکہ فیصلہ قبر میں جانے کے بعد اس میت کے مستقبل کا
اسی طرح فیصلہ ہوگا کہ اگر پہچان جائے تو اس کی خیر ہو جائے گی. جیسے حضور کے دور میں جو پہچان گیا تو ابو بکر ہو گیا, اس ظاہری زمانے میں جو پہچان گیا عمر بن گیا. بھلے وہ تلوار لے کر آئے تھے شہید کرنے, مگر پہچان گئے تو خود شکار ہو گئے. آئے تھے تلوار لے کر مگر پہچانا تو شکار ہو گئے. خواہ وہ عثمان غنی بن گیا جب پہچان لیا, علی شیر خدا ہو گئے پہچان لیا, بلال ہو گئے, سلمان فارسی ہو گئے. تو جنہوں نے پہچانا ان کا معاملہ الگ ہو گیا, جو نہ پہچان سکے ان کا معاملہ الگ رہا. مگر تکنے کا موقع ہر ایک کو ملا. کوئی یہ نہ کہے کہ میں دیکھ نہیں سکا, دیکھتا تو میں بھی پہچان لیتا. تو قبر میں جب جائیں گے تو پہلی شام ہر شخص مومن و کافر و منافق اللہ پاک ہر ایک کو دکھائے گا حضور کا جلوہ. اب یہ میں پہلی تعلق اس سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا تعلق اسی حال پر قائم ہے, زندہ ہے. اب صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, متفق علیہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کتاب الجنائز اور صحیح مسلم کتاب الجنہ, اور بہت سی کتب میں آئی ہے مگر میں متفق علیہ ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ. اب لفظ ان العبد, کوئی بندہ مومن ہے یا کافر, مسلمان ہے یا غیر مسلم, جب بھی کوئی شخص قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے, وَتَبَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, اور اس کے لوگ اسے دفنانے کے بعد پیچھے واپس پلٹتے ہیں تو وہ شخص پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ وہ آواز بھی سنتا ہے. اب یہاں سے ایک بات بائی دی وے, میرا موضوع نہیں مگر برسبیل تذکرہ ثابت ہو گئی حدیث پاک متفق علیہ حدیث سے. لوگ آج کل نادانی اور کم علمی کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں, اور جھگڑا کرتے یہ کہتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کے مزارات پہ آپ جاتے ہیں اور اہل اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, ان سے بلاتے ہیں, تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کیا وہ سنتے ہیں آپ کو یا نہیں سنتے, کیونکہ قبر میں چلے گئے, فوت ہو گئے. لوگوں کو وہم ہے, مغالطہ ہے کہ کیا آپ جب قبر پہ آنے والے کو قبر میں لیٹا ہوا اللہ والا ولی اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. خواجہ اجمیر ہوں, حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں, خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں, حضرت چراغ دہلی ہوں, حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ہوں, حضرت خواجہ باقی باللہ ہوں, حضرت شاہ نقشبند ہوں, جو بھی اولیاء, یہ گمان آتا ہے کیا وہ سنتے ہیں, پہچانتے ہیں, آواز سنتے ہیں ہماری. آج سے اس مغالطے کو نکال دو, نکال دو, اس لیے کہ میں متفق علیہ حدیث کے لفظ دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ تو اولیاء کی بات کرتے ہیں, فرمایا جو شخص بھی قبر میں رکھا جاتا ہے میت, اور اس کو دفنانے کے بعد اس کے اعزاء اقارب جو جنازے میں شریک تھے واپس پلٹتے ہیں, انہ لیسمع قرع نعالہم, ہر میت پیچھے پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ اور وہ آواز بھی سنتا ہے. ہر میت سنتا ہے جوتوں کی آہٹ. آپ اولیاء اللہ کی بات پہ گمان کرتے ہیں کہ سنتے یا نہیں سنتے. وہاں ایک اور کان مل جاتے ہیں, چونکہ روح پھر سنتی ہے جسم مجسم کی صورت میں, روح کی طاقت کار فرما ہو جاتی ہے. وہ جسم زمین پہ لیٹا ہے مگر وہ اب کار فرمائی ساری روح کی ہوتی. اور پھر آپ سوچئے کہ اگر مرنے کے بعد میت زندہ نہیں ہوتا, زندہ نہیں ہوتا تو اس سے سوال و جواب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو آواز بھی نہ سنے اور سمجھ بھی نہ سکے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے؟ کیوں سوال ہوتے ہیں؟ سوال و جواب تو ایسے شخص سے ہوتے ہیں جو زندہ ہو اور بات کو سمجھے اور جواب دے سکے. پھر اس کے اوپر اس کو یہ عذاب ہوتا ہے یا ثواب, تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ اسے ثواب کا احساس ہو اور عذاب ہو تو اس کا بھی احساس ہو. اگر تکلیف کا مردہ ہے اور احساس ہی نہیں ہونا
تو اسے گرز مارنے کا کیا فائدہ؟ اسے گرز اور کوڑے کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایسے ہی بلا وجہ ہلکان کرنا ہے، جب اس کو اذیت اور تکلیف ہی نہیں ہونی، آپ ایک پتھر پہ کوڑے ماریں تو کوڑے ہی ٹوٹیں گے نا، پتھر کا کیا بگڑے گا؟ زمین پر مٹی پر کوڑے ماریں تو مٹی اور زمین پر آپ کا کوڑا ہی ٹوٹے گا نا، پتھر کا تو زمین کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر مر کے مٹی ہو گیا اور اس کے احساسات نہیں رہے، اس کا شعور نہیں رہا، اس کی سماعت نہیں رہی، اس کو جواب دینے کی طاقت نہیں رہی، تو اس سے پوچھنا کیسا، اس کا جواب کیسا، اس کا ثواب کیسا، اس کا عذاب کیسا؟ یہ پوری احادیث جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ہر کتاب میں ہیں عذاب قبر کے اوپر، تو عذاب قبر کا عقیدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، عذاب و ثواب قبر کا، کہ میت جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو نئی برزخ کی زندگی مل جاتی ہے، اور یہ زندگی ہر شخص کو مل جاتی ہے، اولیاء، شہداء اور صالحین کو تو بطریق اولا اعلیٰ مل جاتی ہے۔ اب حدیث کے اگلے لفظ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ آواز سنتا ہے جوڑوں کی، اتاہ ملکان فیقعدانہ، اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم نے تو یہ بات گھڑی نہیں ہے، یہ تو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اس نے قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر دیا، لفظ حدیث کے، دو فرشتے آتے ہیں فیقعدانہ، اس کو بٹھا دیتے ہیں، تو اٹھا کے بٹھایا کس کو جاتا ہے؟ وہ جو زندہ نہیں ہے اس کو، مردہ کو، بھئی اٹھانا بٹھانا یہ زندے کا کام، تو اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے، ہر شخص کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ فیقولان، پھر اس کو کہتے ہیں دونوں فرشتے، اب اسی بات پہ آ رہا ہوں میں، چونکہ حدیث پڑھی تو ساتھ ان جملوں کی شرح کر دی۔ وہ جو میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت تھی، مومن تھا، خواہ کافر تھا، خواہ منافق تھا، تو میں نے کہا کہ وہی حال آج بھی جاری و ساری ہے، دنیا بدل گئی، وہ دنیا عالم دنیا تھی، اب عالم برزخ ہے، عمل وہی ہے، تو ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت دی جاتی۔ فیقولان، تو دونوں فرشتے بٹھا کے اس کو کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اسٹریٹ اوے ایک ہی سوال، اور پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اس ہستی کی شان میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اور بتا بھی دیتے ہیں ساتھ، جب آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے اور آقا علیہ السلام ہر میت کے سامنے ہوتے ہیں، اب وہ کیسے ہوتے ہیں اس کے طریقے الگ ہیں، محدثین نے بحث کی، اس سے ہمیں غرض نہیں، پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور آقا علیہ السلام کو قبر انور میں لیٹے ہوئے دیکھتا ہے، یا فاصلہ کم کر دیا جاتا ہے، شبیہ مبارک ہوتی ہے، غرض اس بحث سے نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہر میت کو دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کی شان میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ ہر شخص کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، اور دکھا کے فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب اگلے حدیث کے لفظ ہیں، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر وہ پہچان رکھنے والا ہوگا، مومن ہوگا، جس نے زندگی میں ہی آقا کو پہچان لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور مان لیا تھا، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ جب وہ آقا علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے تو اسے قبر کے اندر ایک طرف دوزخ دکھائی جاتی، دوسری طرف جنت دکھائی جاتی، اور اس کو فرشتے کہتے ہیں، فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا دوزخ، اگر تم حضور علیہ السلام کو نہ پہچانتے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوتا۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، چونکہ تو نے حضور علیہ السلام کو، اللہ کے محبوب کو پہچان لیا ہے، یہ صرف حضور کو پہچاننے کا صدقہ ہے کہ تیری دوزخ کے ٹھکانے کو جنت میں بدل دیا گیا ہے۔ اب جو کہنے لگا ہوں،
غالباً مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے یہ جملہ جو آگے آنے والا ہے شاید میں نے 30 برس میں نہیں کہا کبھی اجتماع میں، اور غالباً یہ کچھ کی سرزمین کا نصیب ہے کہ پہلی بار زندگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک شرح حدیث کی جہاں وہ یہ جب کہا جاتا ہے فَيُقَالُ لَهُ انظر، اب دیکھ اپنی دوزخ کے ٹھکانے کو، اگر نہ پہچانتا حضور علیہ السلام کو تو یہ جہاں دوزخ میں ہوتا، قد ابدلک اللہ بہی مقعدا من الجنہ، اب حضور علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے، حضور کو پہچاننے کی وجہ سے، بہی آقا کو پہچاننے کے صدقے اور وسیلے سے تیرے ٹھکانے کو دوزخ کی بجائے جنت بنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ پہلے نہیں کہا کبھی، وہ یہ آدھی بات کہی ہے جو میں نے، وہ ہر کوئی کہتا ہے، میں آدھا حصہ ہے جو نہیں کہا وہ بتانا چاہتا ہوں، تمام اہل علم عوام اور خواص سمجھ لیں، اور یہ محقق بات کہ وہ جو ٹھکانہ دوزخ سے بدل کے جنت بنا دیا اور اس بندے کو جنت بھیجا، اس کا سبب اسٹریٹ اوے، اس کا سبب اس کے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اعمال بنے یا معرفت مصطفیٰ بنی؟ کیا سبب بنا اس کے دوزخی ہونے کی بجائے جنتی بن جانے کا؟ بولیے، اس کے جنتی ہو جانے کا جو دکھایا گیا، اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو پڑھتا رہا، قرآن حدیث میں کیا کہا کہ ان نمازوں کی وجہ سے جنت میں تجھے بھیج دیا ہے؟ کسی حدیث میں ذکر؟ بولیے، کسی حدیث میں ذکر ہے کہ تو روزے رکھتا تھا اس لیے تیرا ٹھکانہ دوزخ کی بجائے جنت ہو گیا، حج کرتا تھا تو جنتی بن گیا، احکام شریعت پہ عمل کرتا تھا سو جنتی بن گیا؟ نہیں، کیٹیگوریکلی کہا تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، یہ اگر تو مصطفیٰ کو نہ پہچانتا۔ قد ابدلک اللہ بہی، ان کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کو پہچاننے کی وجہ سے تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت بن گیا۔ تو یاد رکھ لیں، اصول یہ ثابت ہوا جو آقا علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ میت جو قبر میں پڑا ہے، دوزخ سے اس کی نجات، فیصلہ، پہلا فیصلہ، اور جنتی بنائے جانے کا فیصلہ، یہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں، معرفت مصطفیٰ کے وسیلے سے وہ جنتی بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی معرفت کے تصدق سے جنتی بنتا ہے، حضور کو پہچاننا اسے جنت میں لے جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوا کہ وہ پہچاننا تو اعمال کہاں گئے؟ نیک اعمال جو عمر بھر ایمان لایا، نیکی کی، عمل صالح کیے، احکام شریعت پہ عمل کیا، وہ اعمال اور اتباع وہ کہاں گئی؟ اب اس کا جوڑ سمجھا رہا ہوں، سمجھیے۔ نیک اعمال نے آقا پر، اللہ پر ایمان لانا، حضور سے محبت رکھنا، اتباع کرنا، سنت کی پیروی کرنا، اوامر نواہی پر عمل کرنا، احکام شریعت پر عمل کرنا، حرام کاری سے بچنا، حرام سے بچنا، احکام قرآن، احکام رسول پر عمل کرنا، نیکی کی زندگی بسر کرنا، یہ جو اعمال صالحہ کی پوری زندگی تھی، ان کی وجہ سے اسے حضور کو پہچاننے کی توفیق ملی۔ یہ باریک نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بات میں نے کہا کہ پہلے کبھی نہیں کی، وہ یہ جملہ تھا۔ سارے اعمال صالحہ، اتباع رسول، اتباع اسوہ رسول، پیروی رسول، محبت رسول، حضور کی غلامی، شریعت کی پابندی، احکام کی پابندی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کل احکام شریعت، یہ جو اعمال صالحہ کی زندگی، ان کی وجہ سے توفیق ملی، وہ اس قابل بنا کہ آقا کو پہچان سکے۔ اگر یہ کام نہ کرتا ہوتا، ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم ہوتا، آقا کے حکم کے خلاف زندگی بسر کی ہوتی، تو اسے آقا علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق نہ ملتی۔ وہ کہتا میں نہیں جانتا، لا ادری کون ہے، نہیں پہچان سکتا، توفیق چھین لی جاتی حضور کو پہچاننے کی۔ اعمال صالحہ کی پاکیزہ زندگی اور آقا کی سچی غلامی کی زندگی نے اسے قبر میں حضور علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق دی۔ تو گویا اعمال صالحہ وہ سبب بنے پہچاننے کی توفیق کا، اور حضور کو پہچاننا سبب بنا اس کے جنتی ہونے کا۔
گویا اللہ تعالیٰ نے براہ راست اعمال صالحہ پر اس کے جنتی ہونے کا مدار نہیں رکھا، بلکہ اعمال صالحہ اور اس کے جنتی ہونے کے فیصلے کے درمیان ایک شے رکھی، اعمال اور جنت کے درمیان، اور وہ آقا کا چہرہ دکھا کر حضور کی معرفت کو بنیاد بنایا جنتی ہونے کا، اور معرفت کی توفیق کا سبب بنایا اعمال صالحہ کا۔ آپ کو سمجھ آئیے فرق بات کی؟ تو نیکی کی زندگی اسے پہچاننے کے قابل بنائے گی، مگر جنت کا فیصلہ حضور کو پہچاننے پر ملے گا۔ پہچانے گا تو جنت جائے گا، نہیں پہچانے گا دوزخ جائے گا۔ عین ممکن ہے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی مگر پہچان نہیں سکیں گے، توفیق نہیں ملے گی۔ خوارج، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی نمازیں تم سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے تم سے زیادہ ہوں گے، ان کی قرات و تہجد و سجدے تم سے زیادہ ہوں گے، ان کے دین کے پرچار کرنے اور اعمال اوامر نواہی پر سختی تشدد تم سے زیادہ ہوگی، ان کی قرات قرآن تم سے زیادہ ہوگی۔ تم اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اعمال اور قرات کو ان کے مقابلے میں کم اور حقیر جانو گے، تو اعمال پورے پائے گئے ان کے پاس، اعمال پائے گئے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا انہم کلاب النار، وہ دوزخ کے کتے ہوں گے۔ جو خارجی ہوں گے خوارج، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ کے کتے ہوں گے۔ گویا ان کے پاس نمازیں بھی ہیں، خوارج کے پاس روزے بھی ہیں، خوارج کے پاس حج اور زکوٰۃ بھی ہے، خوارج کے پاس حلال و حرام پر عمل بھی ہے، یہ سارے اعمال ہیں، مگر یہ اعمال سارے مل کر اسے دوزخ سے نہیں بچا سکے، خارجی خوارج کو دوزخ سے نہیں بچا سکے۔